بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی. پورے برصغیر میں بیکری کی ابتدا انگریز بنا. اس سے پہلے بیکری کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ بیکری کے سے کوئی متعارف تھا کہ بیکری کیا ہوتی ہے. انگریز اس کا بانی ہے. پھر اس کو دیسی لوگوں میں پھیلانے میں، یعنی انڈین جسے ہم دیسی لوگ کہتے ہیں، اس کے پھیلانے میں ایک ہندو کا ہاتھ ہے، چودھری زامن داس کا. بہت مالدار تھا، اس کا نام چودھری زامن داس تھا. عجیب صفات کا انسان تھا. صفات کہہ رہا ہوں لفظ میں. اگر صفات غیر مسلم میں بھی ہیں تو بھی ہم طالب علم ہیں، ہم ہر سانس، ہر پل، ہر لمحہ، ہر لہجہ سیکھنے والے ہیں. اگر صفات غیر مسلم میں بھی ہیں. چودھری زامن داس میں بڑی صفات تھیں، سخاوت کی، حلم کی، محبت کی، مروت کی. اس کی بیکری میں ہر فرقے کا بندہ کام کرتا تھا. صفائی ستھرائی کا بہت سلیقے کا خیال. اس کی ایک صفت یہ تھی، کبھی ننگے سر نہیں ہوتا تھا، سر پہ ٹوپی رکھتا تھا، اور کبھی کبھی صافہ باندھتا تھا، جسے ہم پگڑی کہیں، عام دیہاتی انداز میں جو باندھتے ہیں. کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی. انجمن حمایت اسلام کا جلسہ ہوتا تھا ہر سال. اس میں بڑی بڑی شخصیات کو پورے برصغیر میں بلایا جاتا تھا، اور پھر ڈونیشن بھی دیتے تھے، فنڈز بھی دیتے تھے، اور شخصیات کی تقریریں ہوتی تھیں. بہت ایک عالی شان ایک نظام ہوتا تھا ہر سال انجمن حمایت اسلام کا. تو ایک دفعہ چودھری زامن داس بھی اس میں مدعو تھے، اس جلسے میں. اور لالا لاجپت رائے بھی تھے، جن کی ماں گلاب دیوی کو ٹی بی ہو گئی اور گلاب دیوی ہسپتال لاہور میں بنا. لالا لاجپت رائے سیاسی آدمی تھے، تاجر تھے. تو چودھری زامن داس جب اس جلسے میں آیا، بیٹھا، تو تقریر کے دوران کسی نے سوال کر دیا کہ چودھری صاحب، ہندو کے ہاں تو ٹوپی نہیں ہے اور پگڑی نہیں ہے، یہ تو سکھوں اور مسلمانوں کے ہاں ہے اور دوسرے مذہب میں ہے، آپ یہ ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ سر ننگا سر آج تک آپ کا نہیں دیکھا. اس سے اگلی تقریر چند مقررین کے بعد چودھری زامن داس کی تھی. یہ چودھری زامن داس کی وجہ سے ایک کلچے ہوتے ہیں، میرے مخلص ساتھی، انہوں نے بھی مجھے کھلائے، زام داس کلچے. داس کیوں جی، دیکھیں کبھی، سنے کبھی نے داس؟ اندرون شہر میں کس کو پتا ہے داس کا؟ ہاں، بہت سارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ داس اسی کی وجہ سے ہے، بیکری کی بنیاد وہی بنا. تو اس سے پوچھا کہ آپ ننگے سر نہیں ہوتے. چند مقررین کے بعد اس کی تقریر تھی، اور اس مقرر نے کہا کہ ہمیں اس کا آپ امید ہے جواب ضرور دیں گے. جب چودھری صاحب کی باری آئی تو اس نے کہا کہ یہ میرا ایک راز تھا جو آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا، اور کسی نے توجہ ہی نہیں کی، کسی نے پوچھا ہی نہیں، کسی نے توجہ ہی نہیں کی، کسی نے پوچھا ہی نہیں. لیکن ہے میرا ایک راز، اور میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا. کہنے لگے کہ میں الہ آباد میں تھا،
الہ آباد میں، انڈیا میں شہر ہے الہ آباد، اور میں اس وقت پکوڑے بیچتا تھا۔ میرا جس دن کا پکوڑے 12 آنے یا روپے کے بک جاتے تھے، میری بیسٹ سیل ہوتی تھی، بہترین سیل ہوتی تھی۔ یعنی میرا کھانے پینے کے کاروبار سے تعلق تھا، چھوٹا سا چھابا لگاتا تھا اور گلیوں میں پھر پھر کے بیچتا تھا، اور سر پہ چھابا اٹھا اٹھا کے میرے سر کے یہ بال جو درمیان میں تھے یہ اتر گئے، اٹھا اٹھا کے یہ بال اتر گئے۔ تو ایک دفعہ مجھے ایک صاحب ملے، مسلمان تھے، ایک مسجد کے مؤذن تھے۔ اس مسجد کے باہر بیٹھ کے میں پکوڑے بیچتا تھا کہ اس میں نمازی زیادہ ہوتے تھے، اس مسجد کے ساتھ سکول بھی تھا، ہسپتال بھی تھی، کچھ ایسے ادارے تھے جس میں لوگ نمازی وہاں آتے تھے، جس کی وجہ سے میرے پکوڑے اچھے بک جاتے تھے۔ اس کے مؤذن نے مجھے کہا، مؤذن نے کہ ساری عمر پکوڑے ہی بیچے گا؟ بس ایسے ہی بیچے گا؟ اس نے کہا جی میں غریب آدمی ہوں۔ چلو میں تو پھر بھی کچھ خوشحال ہو گیا ہوں، میرا باپ تو اس سے زیادہ غریب تھا۔ تو اس نے کہا پکوڑے بیچنے ہیں یا مالدار بننا ہے؟ تجھے ایسا نسخہ بتاتا ہوں، تیرا گنج بھی چھپ جائے گا تو مالدار بھی بن جائے گا۔ کہہ رہا حضور نے مجھے ایسے انداز سے کہا کہ ان کی بات میں کوئی اثر تھا۔ پہلے تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ مجھ پہ ٹانٹ کر رہے کہ میرے گنج کی۔ میں نے ان سے کہا جی میرا گنج نہیں تھا، یہ تو چھابا اٹھا اٹھا کے مزدوری کر کر گئے، میرے سر کے بال ہی اڑ گئے۔ اس نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا، بہرحال تجھے میں بتا رہا ہوں، اگر پکوڑوں سے نکلنا ہے تو تجھے میں ایک چیز بتاتا ہوں، تو وہ کر لے۔ تو ٹھیک جی بتائیں مجھے۔ کہا کبھی ننگے سر نہ رہا کر، تو مالدار ہو جائے گا، تو مالدار ہو جائے گا۔ میرے ساتھ حاجی افضل صاحب ہمارے ایک مخلصین میں سے ہیں، وہ میرے ساتھ حج پہ کئی بار تشریف لے گئے، نیک آدمی، سخی درویش آدمی۔ تو لاہور کے ایک صاحب ہیں، سیاسی آدمی، حاجی حنیف، تو وہ ان کے دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ تو کہنے لگے میں نے حاجی حنیف سے پوچھا کہ تو سر سے ٹوپی کیوں نہیں اتارتا؟ اکثر اس کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے جالی والی، ٹوپی کیوں نہیں اتارتا؟ کہنے لگے اسی ٹوپی نے تو مجھے رنگا ہے، میں اس کو اتار دوں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے کہا، اس نے ہاں مؤذن نے مجھے کہا کہ ساری عمر پکوڑے ہی بیچنے ہیں، لے پھر تجھے میں چیز بتاتا ہوں، تیرا گنج بھی چھپ جائے گا اور تو مالدار بھی ہو جائے گا، تو کبھی ننگے سر نہ رہا کر۔ اور پھر اس نے مؤذن نے کہا کسی بھی مذہب میں ننگے سر نہیں ہے، کسی بھی مذہب۔ کہنے لگے میں اس کے بعد میں نے سر کو ڈھانکنا شروع کر دیا، وہی میرے پکوڑے، وہی میری زندگی کی صبح شام، غربت، تنگ دستی۔ اور غربت تو اس دور میں عمومی چیز تھی، اتنا پیسہ لوگوں کے پاس تھا ہی نہیں۔ تقریباً 70 کے بعد لوگوں کے پاس، 1970 کے بعد لوگوں کے پاس پیسوں کی فراوانی آئی ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں بس وہی میری زندگی کی غربت، وہی تنگ دستی، وہی سفید پوشی، چلتے چلتے ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں پکوڑے لے کے جا رہا تھا، تو ایک دکان تھی حلوائی کی، میں اس دکان کے آگے سے گزرا تو اس نے مجھے بلایا، وہ مجھے جانتا تھا، ضامن چودھری اس وقت نام، وہ تو چودھری مالدار بننے کے بعد لگا نا، ساتھ چودھری مالدار بننے کے بعد لگا۔ اگر سفید پوش ہے بالکل تو رنگڑ ہے، کچھ پیسے آ گئے تو رو ہے، کچھ پیسے آ گئے تو رانا ہے، زیادہ آ گئے تو رائے ہے۔ سٹیج چلتی ہیں،
پیسے سفید پوشی ہے تو میر ہے، پھر سفید پوشی ہے تو چودھری ہے، پھر کچھ مالدار ہے تو میاں ہے. تو وہ کہنے لگے ضامن ادھر آ. ضامن کو بلایا، کہنے لگے میں یہ دکان بیچنا چاہتا ہوں، بس سب کچھ سمیت. میرا بیٹا چلا گیا ہے الہ آباد سے، وہ الہ آباد کی بات تھی، کلکتہ چلا گیا، میں بیچنا چاہتا ہوں، تو لے گا؟ میں چابی والا کہہ رہا میں جاتا ہوں، تو لے لے، وہ مجھے تو اچھا لگتا ہے اور میں تجھے رعایت بھی دوں گا، جتنے پیسے تیرے پاس جمع ہے نا لے آ میرے پاس، یہ دکان چلتا کاروبار سب کچھ میں تجھے دیتا ہوں. نصیب اور مقدر کا نظام اب سنور رہا ہے، سر کا ڈھکنا اپنا اثر دکھا رہا ہے. کہنے لگا پتہ نہیں میرے اندر کیا جذبہ پیدا ہوا کہ دکان تجھے بلا کے دے رہا، رعایت بھی دے رہا، بندہ بھی اعتماد والا ہے. میں نے کہا جی میرے پاس تو اس وقت 100 اتنے روپے ہیں جو میری ساری زندگی کی پوچھی ہیں، وہ بھی میں اگر بیوی کے زیور چھوٹا سا میرا ایک اس کی چوڑی نہیں وہ انگوٹھی ہے چھلا ہے یہ کرا کے اتنے ہیں. کہہ رہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ کر کے اتار دینا، پر جتنے پیسے لے آ میرے پاس. کہنے لگے میں نے اس سے بھی زیادہ لے آیا، کچھ ادھر سے پکڑ لیا کچھ ادھر سے پکڑا، کرا کے میں اس کے پاس پیسے لے آیا، اس نے پیسے لیے اور کہنے لگے کوئی لکھ پڑھ کی ضرورت نہیں ہے، جا بیٹھ تو دکان پہ میں جا رہا ہوں. اس نے اٹھایا اور گیا، برتن مٹھائی ساتھ دکان کے پیچھے کارخانہ ہر چیز سمیت مجھے دے کے چلا گیا اور میں راتوں رات ایک دکان ایک کارخانے اور ایک حلوائی کی دکان کا مالک بن گیا. اور یہ کچھ عرصے کے بعد ہونا شروع ہوا میرے ساتھ، کچھ عرصے کے بعد یہ میرے ساتھ ایک انداز ہونا، یعنی ایک تبدیلی ہونا شروع ہوئی، تبدیلی. اور میں تبدیلی سے چھابے والا جو ہے میں ایک دکان کا مالک بن گیا. میں نے اس پہ محنت کی، مجھے کھانے پینے کے پکانے کا کوئی فن آتا تھا، وہاں کاریگر تھے اور میری دکان پہلے سے بہتر چل نکلی اور 1 سال کے اندر میرا قرضہ اتر گیا. اور میں نے کہا کہ واقعی سر ڈھکنے سے تو کوئی فائدہ ہوتا ہے، کیا کمال ہے. اور کہا کہ پھر وہاں یہ جو لاہور کا فلیٹیز ہے نا، فلیٹیز، یہ جو مالک تھا جب جانے لگا، جو بندہ اس کو کوئلہ سپلائی کرتا تھا وہاں، کیونکہ ہوٹل میں انگیٹھیاں ہوتی نا، کوئلے جلتے تھے اور گرم ہوتا تھا. سردی یہ تو نہیں تھی کہ اب ساری ہی گرمی ہے، سردی تو لاہور کی تھی، سردی مزیدار سردی ہوتی تھی. تو جب جانے لگا جو سر فلیٹیز تھا جس کا ہوٹل، جس کے نام پہ ہوٹل تھا، سر جانے لگا تو وہ کوئلے والوں کو یہ ہوٹل اونے پونے دے گیا تھا. اور کوئلے والا جو کوئلہ سپلائی کرتا تھا پل بھر میں ہوٹل کا مالک بن گیا تھا فلیٹیز کا. یہ آپ کے لاہور اسمبلی کے ساتھ ہے. بالکل یہی صورتحال اس کی ہے کہ وہ کہنے لگے 1 سال میں قرضہ اتر گیا. پھر میرے پاس ایک کاریگر تھا، وہ کہنے لگا کہ انگریز بیکری کھاتا ہے اور بیکری کی چیزیں کھاتا ہے، اور جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، اور جو آج کل ماڈرن ہو رہے ہیں وہ بھی بیکری کھاتے ہیں. اگر ہماری دکان بڑی ہے اس حصے میں کوئی بیکری کا نظام نہ بنا لے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے بیکری کا نظام بنایا. میرا بیکری کا نظام ایسے چلا کہ پھر پورے بر صغیر میں جیسے ٹاٹا اور برلا، ہاں یہ بہت کم لوگ پاکستانی بہت کم جانیں گے کہ اب بھی ٹاٹا اور برلا کی وہاں گاڑیاں بنتی ہیں ہندوستان میں، اور پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں تھا جہاں ٹاٹا اور برلے کا کارخانہ نہ ہو. آپ کے پرانے لوگ اگر بیٹھے ہیں تو یہ لفظ سے واقف بھی ہوں گے کہ ٹاٹا کا، ہاں جی، اور برلے کا تجوریاں، الماریاں، کارخانہ، صنعت ان کے ہاتھ میں تھی.
जिस तरह टाटे और बिरले के हाथ में सनद थी, फिर इस तरह चौधरी जामिन दास के हाथ में बेकरी पूरे बर्रे सगीर में थी। और कहने लगा कि रात को सोते हुए भी अगर मेरी टोपी उतर जाती है, सोते हुए भी उतर जाती है, तो मैं अगर नींद में फिर ख्याल करता हूं तो फिर उसको मैं ओढ़ लेता हूं। क्यों? इसी से मुझे वकार मिला है। आप मुझे एक चीज बताएं, आपके मुल्क के जितने भी वर्दी वाले हैं उनकी टोपी है? वर्दी की टोपी है, कैप जिसे कहते हैं, कैप है। अच्छा, मैं यहां यूनाइटेड बेकरी होती थी हमारे कोने पे, मैं यहां जुमे की नमाज उस वक्त तस्बीह खाने में नहीं होती थी, करतबा मस्जिद में पढ़ के बच्चों ने कहा हमने कुछ चीजें लेनी है, मैं वहां खड़ा था तो हमारे यहाँ चर्च के साथ नन्स आई, वहां की जो खातून पादरी का हिस्सा हैं उनके सकाफ बांधे हुए थे, उनके ढीले ढाले लिबास पर्दे वाले हया वाले लिबास थे। मैंने बच्चों का बच्चों देखो ये माइयां हैं। अच्छा, मैंने उंगली की ना, माई घबरा गई कि दाढ़ी वाला उंगली क्यों कर रहा है, घबरा गई। दो थी, मैंने कहा देखो ये हैं, इनके स्कार्फ देखो, इनके लिबास देखो, इनका सर ढका हुआ है, नंगा नहीं है, और इनके लिबास पूरे के पूरे अबाए की तरह लिबास थे उनके नन्स के, और उनके लिबास से हया टपक रहा था, शराफत टपक रही थी। उर्दू बाजार में हमारे एक जानने वाले ताजर हैं, अहले हदीस हैं। अहले हदीस में अमूमन नंगे सर होना है, जबकि इससे पहले पूरी तारीख में कोई अहले हदीस आज तक नंगे सर नहीं हुआ, बल्कि मौलाना अबू बकर दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े एक अल्लाह वाले थे, अहले हदीस थे। वो फरमाते, उनके लिखा है कि एक बंदे को देखा नंगे सर नमाज पढ़ रहा था, बुलाया और कहा देख आइंदा नंगे सर नमाज ना पढ़ना, मेरे मदीने वाले से जिंदगी भर ना नंगे सर नमाज पढ़ना साबित है, ना नंगे सर रहना साबित है। अच्छा, वो ताजर मेरे पास आए, उनसे ताल्लुक है, आना जाना है थोड़ा सा, मैं जाता रहता हूं। मैंने उनसे एक दफा पूछा, मैंने कहा आप नंगे सर नहीं रहते, आपका सर ढका हुआ होता है। कहने लगे कि मेरे वालिद साहब के एक मुर्शिद थे दारुस्सलाम शेखुपुरा में, सैयद अलाउद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, नक्शबंदी सिलसिले के बड़े दरवेश थे, बाकमाल दरवेश थे और शाही आदमी थे, बादशाही लिबास, बादशाही जिंदगी। मेरे वालिद साहब के यहाँ उनके यहाँ आना जाना था, तो मेरे वालिद साहब को एक दफा फरमाया कि देखें प्रोफेसर साहब, नंगे सर न रहा करें, ये अल्लाह की रहमत आसमान से उतरती है, और जिसके सर पे कशकोल होता है ना वो भर जाता है। टोपी कशकोल है, पगड़ी कशकोल है। पगड़ी की मिसाल घोंसले की सी है, घोंसले में ही कायनात सारी होती है, और टोपी की मिसाल कशकोल की सी है, प्याले की सी है। और जब अल्लाह की रहमत उतरती है, जिसके सर पे होता है कशकोल भर जाता है, और रहमत उसके सर पे उतरती है, और रब मालदारी, इज्जत, रहमत, बरकत, सेहत, आफियत अता, सारी नेमतें अता फरमाते हैं। फरमाया न रहा करो ऐसा। कह रहे मेरे वालिद साहब ने वो बात पल्ले बांध दी, आज वो बात हमारे पास है, और हमें इसका पता है कि नंगे सर रहने से बरकतें सर पे नहीं आती, बल्कि नंगे सर रहने से सर से बरकतें हट के दूर चली जाती हैं और रहमतें दूर होती हैं। वो फिर अजीब बात कहा उन्होंने एक बात कही थी, ये बताओ पहले घर में एक कमाता था, सारे खाते थे, ऐसे है, एक कमाता था सारे खाते थे। आज सारे कमाते हैं सारे खाते हैं, घर में बरकत नहीं है। बरकत हमने घर से धक्के दे के निकाली है। उस निकालने में जहां और फैक्टर्स और अवामिल्स हैं, उनमें एक ये है कि नंगे सर जब आप ऊपर से रहमत बरसती है। हदीस में आता है जब मुर्ग बांग देता है
ایک رحمت کا دروازہ کھلتا ہوا دیکھتا ہے، اس وقت جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، اوپر سے رحمت بھی اترتی ہے، اوپر سے زحمت یعنی عذاب بھی اترتا ہے۔ جو رحمت سے ہم کو متوجہ کر لے، جو رحمت کی قدر کر لے اور رحمت اس کے ساتھ آ جاتی ہے اور رحمت اس کی طرف متوجہ ہو کے اس کو رنگ دیتی ہے، اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور اس کو زندگی کی خیریں، برکتیں، عزتیں، عافیتیں، عطائیں اور راحتیں مل جاتی ہیں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ننگے سر۔ فرمایا یہ کشکول ہے جس میں خیر بھر جاتی ہے، یہ کشکول ہے جس میں رحمت اور برکت متوجہ ہو جاتی ہیں، یہ کشکول ہے۔ عورت کا دوپٹہ یا اس کا سکارف، اور مرد کی ٹوپی یا اس کی پگڑی۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دکان کے ساتھ چند دکانیں چھوڑ کے ایک صاحب کی سرائے بھی تھی اور ہوٹل بھی تھی۔ اس کی ملائی بہت مشہور تھی۔ ہوٹل میں بڑا پتیلا ہوتا تھا، سارا دن دھیمی آنچ پہ وہ دودھ چڑھا رہتا تھا، اس دودھ سے نکال کے وہ چائے بناتا تھا، اوپر ملائی پمیں لال ہوئے کڑ کے ہو، وہ ملائی لال کڑی ہوئی بہترین سونی ملائی ہوتی تھی۔ میں اسے ملائی لینے جاتا تھا۔ وہ اپنی دنیا کا آدمی تھا، کیونکہ اس کی ہوٹل تھی، سرائے تھے، اور اس کی ہوٹل میں تو کھانا ہوتا تھا، سرائے میں چارپائیاں فی کس کے حساب سے ہوتی تھی، 5 روپے فی رات کے، 10 روپے، 2 روپے، 3 روپے۔ لیکن وہ اس کے سرائے جو ہے وہ آج کل کی ہوٹلوں کی طرح مس یوز ہوتی تھی، اور وہ بھی اسی دنیا میں رنگا ہوا تھا بیچارہ۔ میں وہاں ملائی لے رہا تھا۔ یہ بات میں نے آج اپنے دوستوں کو سنایا تو میں اس کو تفصیلی سناؤں ذرا۔ ملائی لے رہا تھا تو ایک مستری الہی بخش صاحب ہوتے تھے، جو کہ جن کے بارے میں میں نے تذکرہ ایک دفعہ کیا تھا کہ دنیا کا کوئی پرزہ اس بندے کو دکھا دیں، وہ کہتے ہیں ہاں بن جائے گا۔ ٹینک کے پرزے بھی بنا سکتا تھا وہ، توپ کے بھی، بندوق کے بھی، تو عام کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی پرزہ ہو آخری سے آخری، اتنا مہا کاریگر آدمی تھا۔ وہ 2 چیزوں کا شوقین تھا، مستری الہی بخش کا، اسے الہو کہتے تھے۔ 2 چیزوں کا، ایک تو ہر جمعہ وہ دوسرے شہر کی کسی جامع مسجد میں جا کے پڑھتا تھا، اپنے شہر کی نہیں، مختلف شہروں میں پھرتا تھا ہر جمعہ۔ وہ کہتا تھا میری آؤٹنگ بھی ہوتی ہے اور مجھے سکون بھی ملتا ہے۔ دوسرا ملائی کھانے کا شوقین تھا، پیالہ بھر کے چمچ سے ملائی کھاتا تھا، اور ملائی ملتی تھی اسی سرائے والے کے پاس، ہوٹل والے کے پاس، بڑی زبردست ملائی ہوتی تھی۔ کبھی آپ نے جوڑے اور ملائی کھا کے دیکھی ہے؟ جوڑے کہتے ہیں ہاتھ کے بنی ہوئی سیویاں ہوتی ہیں، اسی ہاتھ کی بنی ہوئی، ایسے ہاتھ سے بناتے ہیں، وہ پکی ہوئی ہوں اور اس کے اوپر ملائی رکھ کے چمچ سے کھائیں، کبھی کھا کے دیکھی ہے؟ کیا کھایا؟ کیا کھایا؟ مزہ نہ آیا یار کا۔ روٹی شکر نال تے دنیا مکر نال، کبھی روٹی کے اوپر شکر ڈال، گھی ڈال، کمال ہے۔ برگر کی زندگی آ گئی۔ ہائے ہائے، وہ زندگی کیا تھی؟ وہ زندگی کیا تھی؟ میں حیران ہوں آج کی نئی نسل، وہ کہتے ہیں مجھے پریشانی ہوئی اس بات سے سن کے، ایک صاحب کہنے لگے اپنے خاندان کے باقاعدہ گھر گنوائے کہ ان کے بچے دیسی گھی اور چھوٹا گوشت اور بڑا گوشت نہیں کھاتے سوائے مرغی کے، اور وہ بھی برائلر ہو، دیسی نہیں کھاتے، وہ کھاتے ہی نہیں ہیں۔ وہ جو برائلر خود نہیں چل سکتی، اور دیسی 7ویں محلے میں جا کے دیسی مرغی بندہ پکڑتا ہے، جا کے 7ویں محلے میں دیسی مرغی پکڑتا ہے، وہ ایسے تجھے اڑائے گی، اور جو خود نہیں چل سکتی تو لازوال تجھے ایسے ہی کر دے گی، چاہے وہ جسی شکل میں کسی شکل میں کھا، تو پیزوں کی شکل میں کھا یا کسی شکل میں کھا، کہانی ایک ہی چل رہی ہے، یا وہ دیسی ولایتی انڈے کی شکل میں کھا۔
اب یہ میں ملائی لینے گیا ہوا تھا، ملائی لینے، تو ملائی سے بات چلی تو میں تو کہیں نکل گیا، اور ہاتھ کی بنی ہوئی سیویاں ہوں، دیسی گھی میں بہترین پکی ہوئی ہوں، چھوٹی الائچی پیسی ہوئی اس کے پاس چھڑکی ہوئی ہو، جتنا میں آپ کو ستا سکتا ہوں اتنا تو ستاؤں۔ اس کے اوپر بہترین پکی ہوئی ملائی جو سرخ اور کڑ گئی ہو پوری، وہ اس کے اوپر ایسے پڑی ہوئی ہو، اور پھر چمچ سے تو کھا۔ واہ، میرے تو منہ میں پانی بھر آیا۔ میں پڑھتا تھا، یہ واقعہ ذرا سنبھال کے رکھیے گا، وہ سرائے والا اور ہوٹل والا۔ میں کالج میں پڑھتا تھا تو میں ایگزام ہمارے ہو رہے تھے، گرمیوں کے دن تھے، میرا کلاس فیلو تھا، اکثر ایسے کرتا تھا، اماں پیسے دیتی تھی، سہولت کا رزق اللہ نے دیا تھا، تو کبھی خرچ ہی نہیں کیے کوئی غلط راستوں میں، تو کوشش ہوتی تھی لوگوں کو کھلاؤں پلاؤں ان کو۔ میں جب بھی کھلاتا پلاتا تھا، پیسے میرے ہوتے تھے، سارا اٹھا کے کھا کے بھاگ جاتا تھا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، ہر دفعہ اس نے ایسے ہی کیا۔ اب بھی مجھے ملتا ہے، بورے والے کا ہے، میرا کلاس فیلو۔ تو ایک دفعہ میں نے کہا کہ جا کے نا آم لیا، ایک ملک شیک بناتے ہیں، اور کسی سے وہ بلینڈر لیا، برف لی، جو بھی ہے کر کے شیک بنایا، بہترین آم چھیلا شیک بنایا۔ میں تھا، ایک اور صاحب تھے، کلاس فیلو تھے، ایک وہ تھا، 3 بندے تھے۔ اب میں نے کہا یہ اٹھا کے بھاگ جائے گا، میں نے کہا جلدی کر، جا کے مگا بھر کے لے آ پانی کا، اس کے اندر جو بلینڈر کے اندر ہے نا یہ بھی دھو لیں، اللہ کا بندہ رزق ہے، جلدی جا۔ وہ گیا نا تو ہم نے دروازہ بند کر لیا، بند کر 2 مگے بنا کے پی رہے ہیں، جالی سے ایسے کہتا طارق تھوڑا جا چھوڑ دیں۔ جالی تھی نا، جالی نظر تو نہیں آتا تھا، ایسے کرتا تھا، طارق تھوڑا جا چھوڑ دیں، تھوڑا۔ میں کہا نا تو اس قابل ہے ہی نہیں، تھوڑا سا کیا چھوڑا، سب کو چھوڑ کے انگلی سے اندر سے صاف کر دیا۔ کبھی سیویاں ہو، یہ جبڑے ہوں اور ملائی ہو۔ اچھا چلو آپ یہ بتائیں، کبھی آپ نے سیویاں والا پلاؤ کھایا؟ ہو میں نے کئی دوستوں کو کھلایا، کوئی بیٹھا ہے جہاں جس کو میں نے کھلایا؟ یہ دیکھیں، یہ ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ کھڑا ہے، یہ ہاتھ کھڑا، ہوئے 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 ہوئے، وہ ہاتھ کھڑا ہے، توبہ توبہ، کمال ہے اس کی لذت۔ اور سوئیوں کا پلاؤ ہو اور سری پائے میں پکا ہوا ہو، ہوئے ہوئے ہوئے، کمال ہے۔ چاول کا پلاؤ تو کھائے، سوئیوں کا پلاؤ ہو اور سری پائے میں پکا ہوا ہو یا گوشت چھوٹے میں پکا ہوا ہو، آپ کہیں گے تو کیا باتیں کر رہا، اگلی بات چل کوئی کر، چودھری ضامن داس کی کہانی چلا رہا تھا۔ ہاں، لوگوں کو خبر نہیں کہ دل میں بات بٹھانے کے لیے اس کی پہلے جگہ بھی بنانی پڑتی ہے، ایسے بیج نہیں ڈالنا پڑتا، کچھ حل بھی چلانے پڑتے ہیں، اور زمین کو زرخیز بھی کرنا پڑتا ہے، اور زمین پہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے، پھر چھوٹا سا چھٹا مار یوں فصل اگے گی۔ ہاں، کبھی کبھی نا جبڑوں کی باتیں بھی بتانی پڑتی ہیں، اور ملائیوں کی باتیں بھی بتانی پڑتی ہیں، اور یہ چیزیں بھی بتانی پڑتی ہیں۔ اب مستری الہی بخش بھی کھڑا ہے، میں بھی ملائی لے رہا ہوں، میں نے تھوڑی ملائی لینی تھی، اس نے بڑا پیالہ لینا تھا، چھوٹا نہیں بڑا پیالہ۔ دیکھا تو رمضان نے، وہ ہوٹل والے نے سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ مستری الہی بخش نے طنز کیا، کیونکہ رمضان تو کسی اور دنیا کا آدمی تھا، اس کی سرائے پہ تو کمروں کی بکنگ ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ خیریت تو ہے، صوفی بن گیا؟ اس نے کہا مجھے لفظ یاد ہیں، کہنے لگے اس میں مزہ آ گیا ہے،
یہ بات ہوئی، میں ملائی لے کے چلا آیا، ایک عمومی بات تھی۔ ایک وقت آیا، اس کی سرائے ختم ہو گئی، ہوٹل ختم ہو گئی، کوئی حادثے میں ٹانگ ٹوٹی، پھر مریض ہو گیا۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے جتنے بھی پڑوس میں رہنے والے اب بھی ہیں، اب بھی ان کے پاس میرا آنا جانا، سلام کرنا، جتنے بچنے والے زندگی میں بچے ہوئے ہیں، اماں رحمت اللہ علیہ کے جتنے ملنے والے، میں ان کے ہاں جاتا تھا، کو خدمت بھی کر آتا تھا، تو بھی اس کے سر پہ تھی۔ اور جب میں پیسے دیتا، مجھے کہتا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ہیں، لیکن میں زبردستی دے آتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا، میں نے کہا چاچا ٹوپی آپ نے ایک بتایا تھا کہ وہ، کہنے لگا اصل میں بات ہوئی میرے پاس سرائے میں نا، ایک سردیوں میں دیہاتوں میں نا لوگ کپڑا لے کے، جب فصل ہوتی ہے نا، خاص طور پہ کپاس کی فصل، لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو بیڈ شیٹیں بیچنے والے، کپڑا بیچنے والے، یہ پھیری لگانے والے، میرے پاس ایک صاحب آئے اور اس نے، وہ تھا بڑا درویش نیک آدمی، صاف ستھرے مزاج کا آدمی تھا۔ کہنے لگا وہ تھا تو کوئی بزرگ نظر نہیں آتا تھا کہ کوئی بہت بڑی اس کی پگڑی داڑھی ہو، پر وہ تھا بڑا عجیب۔ مجھے کہنے لگا میں سال ہر سال تیرے پاس آتا ہوں اور میں تجھے دیکھتا ہوں تو پریشان ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی خرچے زیادہ ہیں، جس کی سرائے ہے وہ ہر سال کرایہ بڑھا دیتا ہے، میری مجبوری ہے، میری روزی لگی ہوئی ہے۔ اس نے کہا تو ایسا کر، تو نا آج کے بعد ننگے سر نہ رہا کر، تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے اور تو مالدار ہو جائے گا، خوشحال ہو جائے گا۔ یہ مجھے بتایا جب اس کی سرائے ختم ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، اصل میں وہ بالکل بوڑھا ہو گیا، اولاد تھی نہیں اس کی، سب کچھ بھتیجوں کو دے دیا اور بوڑھا ہو گیا، لیکن خوشحالی میں تھا بڑھاپے میں۔ یہ اس وقت اس نے مجھے بتایا، فوت ہو گیا اب تو۔ مجھے کہنے لگا کہ اس نے مجھے کہا کہ ننگے سر نہ رہا کر، تجھے بہت ملے گا، رزق ملے گا، رزق عرش سے آتا ہے، جس کا سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے رزق اس پہ عاشق ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا کوئی اس طرح کی اس نے باتیں کہیں، میں نے سر ڈھانکنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا سر ڈھانکنا کیا تھا، میری عادتیں اور میرا مزاج بدل گیا، اور پھر وہ لوگ جو میں اپنی ہوٹل کی چارپائیاں اور کمرے دوسرے نظام کے لیے دیتا تھا، میرا اس سے دل اکتانا شروع ہو گیا کہ میں گناہوں اور برائیوں کا ذریعہ بنتا ہوں، اور اپنے بارے میں لفظ کہا میں تو بھڑوا ہوں، میں تو دلال ہوں طوائفوں کا۔ بس کہا مجھے اپنے اندر اپنے سے نفرت ہونا شروع ہوئی، ٹوپی کیا رکھنی تھی، اور میرے رزق میں برکت اور میری زندگی میں تبدیلی اور میرے مزاج میں، میرے ذوق میں، میری چاہتوں میں، میرے جذبوں میں ایسے انقلاب اور تبدیلی آنا شروع ہوئی، اور میں اپنے آپ کو تبدیل کیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کیا ہو گیا تجھے، جو بھی آتا اس کام کے لیے انکار اور اپنے لیے انکار، اور صاف ستھرے آدمی رکھنے سرائے میں، ہوٹل میں، فلاں فلاں۔ وہ کہنے لگے میں نے ان کو انکار کرنا شروع کر دیا، اور اللہ پاک نے میرے ساتھ اتنا کرم کیا۔ کہتے میں تہجد پڑھتا ہوں، اپنے گناہوں پہ روتا ہوں، اور اس ٹوپی کو سنبھال کے اتارتا ہوں، پھر میرے سامنے نا یقین جانے ایسے ٹوپی کو اتارا اور چوما، اور چوم کے پھر سر پہ رکھ دیا۔ مجھے اس کا وہ اتارنا اور چومنا وہ آنکھوں کے سامنے منظر یاد ہے۔ میری حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، کہنے لگے ایک خاص وقت ہوتا ہے میرے گھر میں پتھر آتے ہیں، یہ میں نے پہلے بھی سنایا آپ کو، گھر کی ہر چیز چکنا چور ہو جاتی ہے سوائے آدمی کو، پتھر بندوں کو نہیں لگتے اور کسی کو نہیں لگتے۔ کوئی تعویذ دیں، کوئی دعا فرمائے۔ حضرت نے اس سے سوال کیا کہ تیرے گھر میں کوئی بے نمازی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تیرے گھر میں کوئی تصویر ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تیرے گھر میں ننگے سر عورت ہے جو گھر میں بھی ننگے سر نہ رہتی ہو؟ کہا نہیں۔ اور کہا تیرے گھر میں کتا ہے؟ کہا نہیں۔ یہ 4 چیزیں۔ کہا ان جنات کو غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ جس طرف سے پتھر آتے ہیں نا، روڑے پتھر کنکر جو بھی آتے ہیں، گھر میں بارش ہوتی ہے اس طرف جس وقت، اور کہنے خاص مقرر وقت ہے،
اسی وقت آتے ہیں. اس طرف مقرر وقت سے پہلے اس طرف منہ کر کے نہ کھڑا ہو کے کہے میرے گھر میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، میرے گھر میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، میرے گھر میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں. یہ تو 3 دفعہ کہے. اب وہ حضرت کا منہ دیکھے کہ جو کوئی تعویذ دے دے. اس نے کہا، حضرت نے فرمایا کہ تو نے بڑے تعویذ والے پھرے ہوں گے یقیناً. اس نے کہا جی میں دنیا پھر کے میں نے اس لیے تو کہہ رہا ہوں کوئی تعویذ کی ضرورت، جو میں کہہ رہا ہوں تو کر لے. اس طرف منہ کر کے کہے میرے گھر میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، بے نمازی، کتا، تصویر، ننگے سر عورت نہیں ہیں. جب وہ اصرار کیا، فقیر کی کیفیت تھی، وہ چلا گیا. کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے ملا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ کیا بات تھی درویش کی؟ کلندر چے گویت حق گویت، کلندر کے منہ سے جو بات نکلتی حق ہوتی ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے. میں نے جا کے اس وقت میں اس سے پہلے جس وقت میں میرے گھر میں بارش ہوتی تھی پتھروں اور چیزوں کی، میں نے اس سے پہلے جا کے 3 دفعہ یہ بات کہی. وہ دن اور آج کا دن میرے گھر میں کچھ نہیں ہوا. وہ دن اور آج کا دن میرے گھر میں کچھ نہیں ہوا. کوئی مذہب آج تک ایسا نہیں ہے. 2 جان پوپ کے سر پہ آپ ٹوپی دیکھیں گے، ذرا تصویر دیکھیے گا، پوپ کا سر کبھی ننگا نہیں ہوگا. یہودی کبھی ننگے سر نہیں ہوگا. یہودی کی پوری داڑھی ہوتی ہے اور یہودی ختنے کراتا ہے. یہ میک ڈونلڈ یہودی کی تصویر دیکھو، داڑھی والا ہے، اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، ساتھ داڑھی والی تصویر لگی ہوئی ہے. میرے دوستو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق زندگی کی ان اداؤں کے ساتھ ہوتا ہے، جو بظاہر چھوٹی سی ہوتی ہیں. چھوٹا سا ایک کیل تو ہوتا ہے جو گاڑی کو سڑک کے کنارے کر دیتا ہے. ایک چھوٹا سا پیچ تو ہوتا ہے جو ڈھیلا ہوتا ہے، ٹھک 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 ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں گاڑی میں کہاں خرابی کہاں خرابی کہاں خرابی. اوہو، ایک پیچ ہی ڈھیلا تھا جس نے میری ڈرائیونگ کو ڈسٹرب کیا، ٹھک ٹھک ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا پیچ تو ہوتا ہے. زندگی میں کچھ چیز، ایک چھوٹی سی چھید، اس نے مجھے سب سے چھید پاؤں میں لگی. جو میرے ساتھیوں نے ٹیوزر لے، وہ نک چنا ہوتا نا، وہ لے، موبائل کی روشنیاں لگا کے بیچاروں نے جو کھینچی، وہ نہ کھینچی. کئی دن تک مجھے تکلیف رہی، پتہ نہیں اندر ہی گم ہو گئی. اس کے بعد اللہ نے راحت دی. ایک چھوٹی سی پھانس جسے کہتے ہیں، چھید، پھانس، پھنس جاتی، نظر نہیں آتی، بڑا دکھ دیتی ہے. ایسے ہے دانت میں کوئی چیز پھنس جائے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تنکا، ورنہ جو چیز، حتیٰ کہ نوٹ کو نیا سا نکال کے نا اس کو بنا کے یوں کھینچ رہے ہوتے ہیں، جب نکل جائے تو سکون آ جاتا ہے. زندگی میں کچھ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی کا چین لوٹ لیتی ہیں، پر اسی طرح کچھ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں چین لوٹا دیتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کا چین لوٹ لیتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کا چین لوٹا دیتی ہیں. اس لفظ کو یاد رکھیے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کا چین لوٹ لیتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کا چین لوٹا لیتی ہیں. وہ ننگے سر عورت ہو یا مرد ہو، یقین جانیے دنیا کے کسی مذہب میں اور کسی مذہب کے عورت یا مرد، دنیا کا کہیں بھی نظام نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ننگے سر ہونا کہیں نہیں ہے. اور اس کی جو برکتیں میں نے ہوٹل والے میں دیکھی، اور میں نے ابھی آدھی بات سنائی، ابھی شکر ہے یاد آ گئی. اور جو مستری الہی بخش تھا، مستری الہی بخش، مجھے پھر ہوٹل والے نے بتایا، اس نے کہا اس کا کام بھی نہیں چلتا تھا، کھانے پینے کا بڑا شوقین تھا، بس جو ہفتہ کان کماتا تھا وہ ملائی کھا جاتا تھا، یا پھر کرایہ لگا کے نا کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھاتا تھا. ہفتے کے بعد جمعہ والی نماز کسی شہر میں جاتا، وہاں نماز پڑھ کے کرایہ، بس جو کماتا تھا.
جب اس نے مجھے دیکھا نا ٹوپی پہ اور میں نے اس کو بتایا تو مصر الہی بخش نے بھی ٹوپی رکھی. اور پھر ایک وقت ایسا تھا کہ اس دور میں مصر الہی بخش ایک ایک پرزے کے 5,500 لیتا تھا. جب 1,000 کسی کی جیب میں ہوتا تھا تو بڑے مان سے رکھتا تھا اور 100 والا رتا نوٹ مل مل کے سوٹ کے سامنے رکھتا تھا. یہاں جیب میں ذرا نظر آئے سا, ہاں یہاں 100 والا نوٹ, لال نوٹ یہاں سامنے رکھتا تھا, جیب میں ذرا نظر آئے, مل مل کا چولا ہو اور جیب ہو یہاں نظر آئے. 5,500 روپے لیتا تھا ایک پرزے کے. اور کہا کہ مصر الہی بخش نے جب سے سر ڈھانکا رب نے اس کے دن اور رات پھیر دیے. چودھری ضامن داس, جس کے آج بھی داس کلچے وہ نہیں بنا سکتے, وہ خمیر اب نہیں بنا سکتے, اس میں میٹھا سوڈا ڈالتے ہیں, میٹھے سوڈے کی سمیل آتی ہے, پر داس کلچے اب بھی اندرون شہر میں بکتے ہیں کہیں 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 کہیں. وہ ریت روایت ابھی تک ہے اور اس کی بنیاد وہ چودھری ضامن داس جو پکوڑے بیچتا تھا. اور پکوڑے بیچتے بیچتے جب سے سر ڈھکا مسجد کے باہر کے مؤذن کی بات پہ, پھر زندگی کے دن اور زندگی کی راتیں اور زندگی کی صبح اور زندگی کی شامیں بدل گئیں اور اس کا نام داس کلچوں کے ساتھ سدا رہے گا. جو بھی ذات داس کلچے کی ہسٹری اور تاریخ میں جائے گا تو اسے میرا یہ ریفرنس ہمیشہ رہے گا جو میں نے آج یہ ریفرنس حوالہ دیا ہے. بر صغیر میں, پورے ہندوستان پاکستان میں بیکری کی بنیادوں میں چودھری ضامن داس کا ایک نام ہے اور بیکری کا اس کا ایک کمال ہے اور اس کی ایک برانڈ تھی, برانڈ داس بیکری ایک نام تھا. میرے مدینے والے کی ایک ایک ادا کے اندر خیر ہے, میرے آقا کی ایک ایک ادا کے اندر برکت ہے, میرے سخی شہنشاہ کی ایک ایک ادا کے اندر زندگی کا پنپنا بھی ہے, بڑھنا بھی ہے, پھلنا بھی ہے, پھولنا بھی ہے اور نسلوں کا سنورنا بھی ہے. میرے آقا کی ایک ایک ادا کے اندر, ایک ایک ادا کے اندر, میرے آقا کی ایک ایک ادا میں کائنات کا نظام ہے پوشیدہ. ہمیں ذرا دیر میں سمجھ آئے یا خوش قسمت ہے کہ جلدی سمجھ آ جائے, پر اس میں بڑی خیریں ہیں اور اس میں بڑی برکتیں ہیں اور بڑی شان و شوکتیں ہیں اور دنیا کی خیریں اور دنیا کی برکتیں اور دنیا کی تمنگریاں اور خوشحالیاں اور نسلوں کے لیے خوشحالیاں اور تمنگریاں. ان چھوٹی چھوٹی اداؤں کو کبھی ایسے نہ سمجھیے گا, ان چھوٹی چھوٹی وفاؤں کو کبھی کم قیمت, ہمارے دل سے عظمت نہ ختم ہو جائے. اس میں زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے اور زندگی میں اللہ غیروں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مولا ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما, مشکلیں حل فرما, پریشانیاں دور فرما اور دنیا میں بھی خیریں عافیتیں عطا فرما اور آخرت میں بھی خیریں عافیتیں عطا. اس سارے مجمع کو مولا دنیا آخرت کی برکتوں سے نواز دے, خیروں سے نواز دے, عافیتوں سے نواز دے. صدا بن مانگے عطا فرما, صدا بن مانگے عطا فرما. تسبیح خانے کو کبھی کسی کا بھکاری منگتا نہ بنا. تسبیح خانے کی ضرورتیں قیامت تک غیب سے پوری فرما. ہر فتنے سے حفاظت فرما, دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما, اہل لوگوں کو متوجہ فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین برحمتک یا. میں نے آپ کو ایک وظیفہ بتایا تھا, کیا؟ یقین جانیے رزق, برکت, صحت, بیماریاں, مقدمات, مسائل, مشکلات,
ناکامیاں، پریشانیاں، زندگی کا کوئی روگ ہے، آپ انمول خزانہ پڑھیں. میرے پاس جو چٹ آئے گی وظیفے کے لیے آئے گی نا. دکھی چٹ آئے گی یا سکھی چٹ آئے گی؟ بولیں. کیونکہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں. ہوتا یہ ہے، وہ کہتے ہیں میری پہلے سن. ہماری جو نفسیات ہے نا، کہ پہلے میری سن تو آدھا پونا گھنٹہ مجھے اپنی آگ نکالنے دے، بھڑاس نکالنے دے، پھر تو وظیفہ بتائے گا تو میں کروں گا. اگر اجتماعی ایسے بتائے گا میں نہیں کروں گا. یہ عمومی مزاج ہے. مجھ سے 2 شکایتیں عام رہتی ہیں. ملاقات نہیں ہوتی، غریبوں سے نہیں ملتا، امیروں مالداروں سے ملتا ہے. اب میں نے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، بھائی میں مجبور ہوں یا مغرور ہوں، کیا کروں؟ دوسرا شکایت اور ہوتی ہے، اگر ملاقات ہو بھی گئی ہے، کہتے جی وقت تسلی سے نہیں دیا. کیونکہ مائی خاص طور پہ آتی ہے، وہ تو اس کی کہانی جو ہے وہ بچپن کے پہلے ماں کے غم سنائے گی، پھر اپنے غم، پھر اس کے سسرال کے غم ہوں گے، پھر بہو کے غم ہوں گے. اس کے غم کے تو کہانی ہسٹری ہوگی نا. 1.25 گھنٹے کے بعد تو صرف پہلا سانس لے گی وہ، خاص طور پہ مائی. 1.25 گھنٹے کے بعد تو پہلا سانس لے گی وہ. اور جو آدمی آئے گا اس کی بھی کہانی آدھا پونا گھنٹہ. تو وہ کہتے سن. اب ایک بات بتاؤں میں آپ کو. ہمارے ہاں ایک موٹر سائیکل والا ہوتا تھا، بڑا کاریگر آدمی تھا. اس کی دکان پہ موٹر سائیکل پہ باقاعدہ وقت لینا پڑتا تھا، اور موٹر سائیکل سٹارٹ اس کی دکان پہ، حالانکہ وہ کسی دوسرے موٹر سائیکل کو بیٹھا بنا رہا تھا، سٹارٹ موٹر سائیکل آ کے رکتی تھی تو اس کی رگوں اور تکلیفوں اور اس کے مسائل، اور اس موٹر سائیکل کو ہیپیٹائٹس ہے، السر ہے، یا اس کے معدے میں پیچس ہے، جو بھی ہے، اس السر، ہیپیٹائٹس اور موٹر سائیکل کے سارے کینسر اور ٹیومر کا اس کو وہیں پتہ چل جاتا تھا. آواز سے پتہ چل جاتا تھا. اور وہ اس کو بتانے لگتے تو وہ کہتے میں سمجھ گیا فلاں فلاں نقص ہے نا. اور ہاں سمجھ گیا. چلتی مشین کو جو تجربہ کار بندہ ہوتا ہے اس کی آواز کو پہچان لیتا ہے، اس کی آواز کو پہچان لیتا ہے. مجھے آج میرے ساتھی نے کہا کہ جو ہمارا آرا ہے جس میں یہ کھڑکیاں بن رہی ہیں، اس کی آواز میں تبدیلی ہے اور وہ لکڑی کو ڈسٹرب کر رہا ہے. تو کیا تھوڑا سا ہمیں بھی تجربہ ہو جاتا ہے کہ اس روگ کا یہ علاج ہے، یا نہیں ہوتا؟ لیکن اس بندے کا کیا کریں؟ اب سینکڑوں ہزاروں آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں صرف 2 منٹ. 2 منٹ کے بعد پھر صفریں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. 20 منٹ، پھر 20 کے بعد 40، 40 کے بعد 60. اس کے بعد بندہ روتا ہے، میں مسلسل ٹشو دیتا ہوں، وہ رو رہا ہوتا ہے. اچھا وہ دکھیارا ہے، مخلص ہے، وہ نہیں ہے کہ بناوٹی روتا ہے. لیکن میرے دوستو، آپ کے سامنے میری رات میں 2:10 پہ یہاں سے گیا ہوں، 3 بجے پھر یہاں تھا. 2:10 پہ ایک بات کا شاور، مسلم شاور جو معذوروں کے لیے، وہ ٹھیک نہیں تھا. اس کے شاور چیک کیے، دروازے اندر سے بند 2-3 باتوں کے نہیں ہو رہے تھے، پانی کی نکاسی صحیح نہیں تھی، ایک جگہ پانی کھڑا ہوا تھا. آپ حضرات کے لیے گوشت آتا ہے، فریج کے اندر برف جمی ہوئی تھی. اگر برف جم جائے تو فریج کی کولنگ ختم ہو جاتی ہے. اس کو کھولو، ڈیفراسٹ کرو اس کے اندر. پورا 2:10 میں میرا من، میرا انگ چور ہوتا ہے. اللہ جزا خیر دے میرے مخلص ساتھیوں کو جو بیچارے میرا ساتھ دیتے ہیں، مخلصین ہیں. برف آ رہی، کیسے سنبھالی جا رہی ہے. آپ کا حال تو یہ ہے کہ اماں مرے گی روٹی کھائیں گے، ابا مرے گی روٹی کھائیں گے. چٹائیاں کہاں بچھ رہی. یہاں قرآن پاک کے بارے میں پھر میں نے یہاں حال والوں کو متوجہ کرایا
کہ یہاں آیا قرآن پاک ایسے بے ترتیب پڑھے تھے کہ جو اس حال کے ذمہ دار ہیں وہ سدا قرآن سیٹ کرتے رہے. میں نے حرم میں دیکھا کہ ایک پوری جماعت ہوتی ہے مسجد نبوی میں یا حرم مکی میں، وہ صرف قرآن ٹھیک کرتی رہتی ہے. بندہ آیا اس نے ایسے رکھ دیا، بے ترتیب رکھ دیا. میں نے پھر ان حضرات کو متوجہ کیا بھی قرآن پاک کی سیٹنگ کریں، ترتیب بنائیں. آپ حضرات جہاں وضو خانے میں تشریف لے جاتے ہیں اس کی صفائی، اس میں سمیل نہ ہو، ایگزاسٹ ٹھیک کام کر رہے، حتیٰ کہ ایگزاسٹ کے بٹن میں نے فری کروا دیے ہیں، کیونکہ پہلے ہر بندہ آتا کوئی بٹن بند ہو جاتا تھا، وہ کیا انہیں بٹن بند کر کے کوئی چلا گیا. یہ ایگزاسٹ آپ نے دیکھا نا 24 گھنٹے چل رہے ہیں، اس کے بٹن خود فری کروا دیے ہیں. رمضان میں فری کروا دیتا ہوں بٹن اس کے، کیونکہ ہر بندہ آ کے اپنی استادی کرتا ہے. آپ نے محسوس نہیں کیا کہ صفائی کی کہیں کوئی کمی ہے؟ لیٹرین کے اندر، لیٹرین کے باہر آپ محسوس جائیں اور آپ کو ایسی گھبراہٹ ہو کہ ایک وقت میں اتنے لیٹرین اور اتنے بندے فارغ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ کا دم گھٹ رہا ہو. میرے دوستو یہ کوشش ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے. اب بندہ کہتا ہے یہ سارے کام بھی کر، رات کے 2:10 تک پھر ایک ایک شعبے میں ایک ایک شعبے کو چیک کر. وہ تو میرے ساتھی مخلصین ہیں، لنگر خانے والے، کچن والے، خدمت والے، پہرے والے، یہ حضرات ان کو اللہ جزا خیر دے. اور وہ کہتے ہیں ہماری بیٹھ کے باتیں بھی سن، درس بھی، رسالہ بھی دے. آج میں حال دل لکھوا کے آیا ہوں، رسالے کا آرٹیکل لکھوا، کتابیں بھی، سوشل میڈیا بھی، نیٹ کا نظام بھی. طارق کر پر ہمیں ہر بندے کو آدھا گھنٹہ بھی دے. اب بتا میں کیا کروں؟ اگر نہ دوں کہتا مغرور متکبر ہاتھ ہی نہیں ملاتا، ہاتھ ہی نہیں ملاتا. یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. آپ کے سامنے میرے شب و روز ہیں، شب و روز ہیں. کیوں جی رات 2:10 پہ کسی نے مجھے دیکھا؟ ہاتھ اونچا کھڑا کریں. یہ دیکھیں یہ اتنے سارے ہاتھ، کبھی ادھر پھر رہا ہوں، کبھی ادھر پھر رہا ہوں، کبھی اس کمرے میں جا رہا ہوں، کبھی ادھر جا رہا ہوں. جنریٹر کا کیا، جنریٹر کا دھواں آتا تھا، اس کی چمنی تبدیل کرائی، اس کا جو سائلنسر تھا اس کا تبدیلی میرے ساتھیوں نے مہربانی کی. ابھی بھی اس میں تبدیلی اور ہونی ہے کہ دھواں نہ آئے، ایک ایک راحت کا خیال کیا جائے. اور یہاں کٹنگ والے، ڈرلنگ والے کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی نیند کے دوران کام نہ ہو. صبح سے لے کر ظہر تک کوئی ایسا شور شرابہ نہ ہو جس میں مدینے والے کے مہمانوں کی نیند خراب ہو. ایک پوری کوشش ہے. گھر میں 3 مہمان آ جائیں وقت پڑ جاتا ہے. عام طور پہ پورا رمضان گزارنے کا رواج نہیں، آخری عشرے کا رواج ہے. پاکستان میں آخری عشرے کا رواج ہے. آخری عشر میں لوگ ماشاءاللہ جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو 15 شعبان سے لے کر 15 شوال تک لوگ رہتے ہیں. 15 شعبان سے 15 شوال تک لوگ رہتے ہیں، آتے ہیں. لفٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میں نے کہا اس کو سپرنگ لگاؤ، خود بند ہو، خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اس میں گر جائے. حالانکہ دروازے لگائے ہیں، مخلوق کھلا چھوڑ دیتی، اٹھاتی ہے کھلا چھوڑ دیتی ہے. اب یہ کتنا حساس معاملہ ہے لفٹ کا. آگے اس کے آڑ ہو، خدا نہ خواستہ کوئی بندہ نیند سے ایسے اٹھے، یا ایک دوسرے سے بچے کھیلتے. اب دیکھا تو بچے تھے دیواروں پہ چڑھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ بچے کس کے ساتھ ہیں؟ اس دیوار کے آخری دیوار پہ بچے چڑھ کے آدھے لٹکے ہوئے تھے، اور اگر ادھر سے گر جاتے کہہ رہے جی حکیم طارق کی تسبیح خانے میں ایسا ہوا ہے. اب بھولیں، اب تنہا آدمی. یہ میں آپ کو تھوڑی سی صورتحال عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کی خدمت یہ صورتحال عرض کر رہا ہوں. کوشش ہوتی ہے فرش ٹھنڈا ہو، جہاں آپ حضرات کھانا کھائیں اور جو ہے جہاں سحری افطاری کریں، ماحول اچھا ہو جس میں آپ کو سہولت سے کھا سکیں. پراٹھا پہلے بنا پراٹھا نہیں تھا،
روٹی جو ہے وہ گھی والی تھی. پھر میں نے کہا پراٹھا بناؤ, بلدار پراٹھا ہو. آپ نے پہلے پراٹھے اور موجودہ پراٹھے میں فرق جو پہلے ہے دیکھا ہوگا, دیکھا فرق دیکھا؟ پراٹھا بلدار ہو, شوق ہو, کھایا جائے, مزیدار ہو, روٹی نرم ہو اور گرم ہو اور سالن میں ذائقہ ہو, یہ کوشش ہے. پھر بھی 100 کمیاں, دعوت تو نہیں ہے, دعوت تو نہیں. اور ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں, جو اللہ آپ کو آپ کے مقدر کا رزق مقسوم یہاں کھلا رہا, کوئی صدقہ, کوئی زکوٰۃ, کوئی خیرات, کوئی عشر, کوئی نذرانے شکرانے نہیں ہیں. صدقہ زکوٰۃ خیرات تو غریب مستحق کھا سکتا ہے, مالدار امیر اور سادات آل رسول یہاں موجود ہیں, وہ تو کھا ہی نہیں سکتے. آل رسول پہ صدقہ حرام ہے. یہ کوشش ہے, تھوڑی سی محنت ہے. پھر ہم نے کولروں کے ساتھ مگے رسیوں سے باندھ کے رکھے ہیں. یہ بھی ایک کہانی ہے. پچھلے سال جس نے ہوا مگا اٹھا کے اس میں رکھ لیا بیگ میں, اس نے کہا یہ میری دوائی کھانے کے لیے ہے, یہ پھر پانی پینے کے لیے ہے. پھر رسیوں کو کھول لیتے ہیں, پھر رسیوں کو موم بتیاں کروا کے رسیوں کو ڈیڈ کروایا. میں آپ کو کیا کہانیاں سناؤں. اس کے باوجود بھی کلندر ایسے ہیں کہ انہوں نے کولروں کے ساتھ رسی بندھی ہوئی ہے. کیوں بندھی, رسی کیوں بندھی ہوئی ہے, کبھی آپ نے پوچھا ہی نہیں. وہ ہر روز مگے کہاں گئے, انہیں پتہ نہیں کہاں گئے. یعنی ہمارے مزاجوں میں جائز ناجائز کا اتنا احتیاطیں ختم ہو گئیں, اتنی احتیاطیں ختم ہو گئیں حرام حلال کی. سب کی بات نہیں کر رہا, کسی کی, اتنی احتیاطیں ہماری مزاجوں سے ختم ہو گئی. پھر کولروں کو رسی سے بندوایا, رسی کو موم بتیوں سے ڈیڈ کروایا کہ رسی نہ کھل سکے کسی طرح سے. اب بولو کہ میں کیا کروں. اچھا, پھر آگے کھڑکیاں پوری نہیں, لو نہ آئے. پھر لو میں ہوا چلتی تھی, پھر ہر کھڑکی کے درمیان کلپ لگوائے کہ جو تمبو ڈالتے ہیں اس میں گرم ہوا نہ آئے, اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے ٹھنڈک ہو. مدینے والے کے مہمان, اللہ اس کے رسول کے مہمان جو ہیں سکون سے رہیں, ایک کوشش ہے. پھر یہ جنریٹر جتنا ہے اس نے لوڈ اٹھانا چھوڑ دیا, فوراً بڑا جنریٹر منگوایا, وہ اضافی رکھا کہ اگر اس میں زیادہ ہو تو اس کا لوڈ اٹھائے کہ آپ حضرات, کیونکہ مشینیں بھی چل رہی اور موٹر دن رات چل رہی ہے. پانی کا بور ابھی ہم نے تقریباً 400 فٹ نیچے ایک اور بور کروایا ہے, تقریباً کچھ فٹ کم ہے, ایک اور فٹ بور نیچے کروایا ہے. لاہور کا پانی بہت اچھا, 400 فٹ تقریباً پانی نیچے ایک اور بور کروایا ہے کہ پانی کا بور پچھلے دفعہ بھی اچانک بیٹھ گیا تھا اور ڈسٹرب ہو گیا تھا اور کام سارا رک گیا, ایک دم ہم منجمد ہو گئے. دن رات ٹینکی ہے, کئی ہزار گیلن کی ٹینکی ہے پوری, کئی ہزار گیلن کی وہ ٹینکی ہے, دن رات پانی چل رہا. تو آپ احتیاط سے استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا. پانی کا احتیاط ہو, نہانے میں بھی اور وضو میں بھی. تو میرے دوستو, یہ ایک تسبیح خانے کے شب و روز ہیں جو چونکہ اپنے ہیں اس لیے ہم ایک دوسرے کے حال احوال کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں میں اس نے نہیں کہا کہ آپ پہ احسان کر رہا ہوں. ہم چونکہ ایک ہی گھر کے افراد ہیں تو وہ کہتے ہیں عشاء کے بعد گھر والے بیٹھ کے ایک دوسرے کے دکھ درد سنیں, ایک دوسرے کے حال احوال لیں. تو ابھی عشاء کے بعد ہم بیٹھ کے گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد سن رہے, ایک دوسرے کا حال احوال لے رہے, آپ میری سن رہے ہیں, میں آپ کی سن رہا. یہ میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں, یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں. کپڑے والے حضرات ڈھیر لگائے ہوئے ہیں, کپڑوں کے ڈھیر لگے ہیں, دھو کے پھر اٹھاتے نہیں ہیں. اب بارش ہوئی, ہمارے دوست بھاگے اور کپڑے اٹھا کے کمرے میں رکھ دیے. اب میں نے کہا پھر وہاں تار پہ رکھو کہیں خراب نہ ہو جائے. کپڑے دھوئے,
फौरन उसको संभाला, तार छोटी है, कपड़े वहीं खड़े रहते हैं। अगर खिदमत वाले कहते हैं, बंदे एक पल के अंदर उनको खिदमत वालों को पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं जी आपके खिदमत वाले तो बदतमीज हैं। और मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा आपने सख्ती की, आपको पता तो है मुझे ब्लड प्रेशर है, लो भाई बात खत्म हो गई। पहले कहता खिदमत वाले बदतमीज हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुमने सख्ती, उसने जी कपड़े सारे खड़े हैं, ढेर लगे हुए हैं, हमने इससे कहा कपड़े उतार लें, दूसरों को जगह दें, मौका दें। कह रहे तुम यहाँ सख्ती करते हो, बाल्टी में कपड़े भिगो के पड़े हुए हैं 2 दिन से 3 दिन से, सबका हक है। अगर सख्ती करते हैं, फिर मैं उनसे पूछा, मैंने कहा सख्ती तो आपने की, उसने कहा जी पता तो है मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूं। कहानी खत्म हो गई। यानी वो बदतमीज है, तू ब्लड प्रेशर का मरीज है। मेरे दोस्तों, ये जिंदगी की कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हम एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, और अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा वक्त गुजर गया है। क्या ख्याल है, कितने रोजे पूरे हो गए? 17 रोजे, पता ही ना चला। कल इंशाल्लाह 18वां रोजा, आखिरी अशरा अभी आने को है। बहुत अच्छा वक्त गुजर गया। अभी थोड़ा वक्त इन एहतियातों के साथ, इन तवज्जों के साथ, इसमें इंशाल्लाह एक दूसरे को साथ चलते हुए, एक दूसरे को साथ लेते हुए और एक दूसरे के लिए जगह बनाते हुए मजमा मजीद आना शुरू हो गया है। और हजरात आखिरी अशरे के लिए तशरीफ़ लाएंगे। आने जाने वालों के लिए अपने दिल वसत हो। इस्लाम ने एक लफ्ज़ कहा है, नरम कंधों वाला शख्स इस्लाम ने पसंद किया है। कौन सा शख्स? नरम कंधों वाला, शोल्डर्स। आप कहेंगे ये क्या मतलब? नरम कंधों वाला, सफ में जगह बनाई, यूं हो गया, यूं हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, आप भी आ जाओ। नरम कंधों वाला, सफ में बैठने में नरम कंधों वाला। अल-मुअत्तिऊन अकनाफन, गालिबन ये लफ्ज़ है, अगर अल्लाह कहीं भी माफ़ करे, गालिबन कह रहा हूँ। मेरे आका का फरमान है, पसंदीदा शख्स है जो नरम कंधों वाला हो, बैठने में, सफ में, उठने में, बैठने में, खाने के दरमियान में नरम कंधे हों। और नरम कंधे सुकड़ जाते हैं ना, और सख्त कंधे फैल जाते हैं। तो मैं भी इसका मोहताज हूँ, आप हजरात भी। सारा दिन इसी की कोशिश में लगे रहते हैं, इसी पे मेहनत करते रहते हैं। इमली आलू बुखारे का पानी मज़ा कर रहा है, बेहतरीन, तो इसके फ़ायदे बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट में आ रहे। कई कहने लगे कि मेरा मैदा ख़राब रहता था, मैदा ठीक हो गया। कोई कहते हैं हमें कब्ज़ रहती थी, वो ठीक हो गई। मुझे एक बंदे ने कहा जी मेरी ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला, पहले मैं खुद दवाइयाँ लेके आता था, अब दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ की ग़िज़ा, यहाँ का खाना, नूरानी माहौल, और यहाँ के, क्या ख्याल है, ऐसे है? एक बंदा मुझे कहने लगा कि मैं दवाइयों का पूरा एक पैकेट लेके आया हूँ, पहले 1-2 दिन गोलियाँ खाई हैं, उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अब वो पैकेट वहीं पड़ा हुआ है। यहाँ का नूरानियत, माहौल, सादा ग़िज़ा, ऐसी फितरी इमली आलू बुखारी जैसी चीज़ें, फितरी चीज़ें ये। तो मुझे तो मुसलसल ये इतला मिल रही है कि हमारी दवाएं छूट गई। पहले नींद नहीं आती थी, पहले टेंशन रहती थी, पहले जहन उलझा रहता था, तबीयत ऐसे बेकरार। अल्लाह के फजल से हम सेहत याब हो गए। क्यों जी, ऐसा है या मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ? है जी, है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। कोशिश करें अपनी जगह बिखरी हुई सामान ना रखें। जूती उधर है, कपड़ा उधर है, चीज़ें उधर हैं, और सामने वाले पाइप के ऊपर कुछ चीज़ें ना लटकाएं, ताकि हवा खुली रहे और मजमा पीछे बैठने वाला ज़रा देख सके। अपनी चीज़ें संभाल के खुद रखें और जगह जगह ना फेंकें। बैतुल खला में जाएं, टॉयलेट में जाएं, साबुन का छिलका, टूटा हुआ साबुन, चीज़ें फेंक के आ जाना नहीं। हम खुद जाके अपनी सफाई तो करते हैं, उस जगह की सफाई क्यों ना करें जहां हमारा गुस्ल, जहां हमारा नहाना, वो भी हमारे ज़िम्मे है। हम सारे उसके मोहताज हैं, हमारी सबकी ज़रूरत है। उस दिन मैंने सारे बैतुल खला से
میں نے خود کٹھے کیے صابن کے چھلکے، صابن اٹھائے، ہر بیت الخلا، کچھ بیت الخلاؤں کی میں نے صاف کیا، ان میں سے صابن کا وہ پڑا تھا، کور ہوتے ہیں صابن کے، ٹکڑے صابن کے، اور کچھ چیزیں اور بھی، کچھ مسواک ایک سیک بیت الخلا کے اندر ہی وہیں پھینک آیا، وہ چیزیں پڑی تھیں، وہ میں نے سارے بیت الخلا کو اٹھائے، صاف کیے۔ تو میری درخواست ہے ہم سب مل جل کے چل رہے ہیں، ہمارا یہ گھر ہے، اپنا گھر ہے اور روحانی گھر ہے، جس طرح اپنے گھر کا ہم خیال رکھیں گے اس طرح اس گھر کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ ہم سارے محتاج ہیں اور ہم مل جل کے ایک دوسرے سے پیار سے، محبت سے، اتنا وقت رب کریم نے گزروا دیا اور ماشاءاللہ تبدیلیاں آ رہی ہیں مزاجوں میں، لہجوں میں، لفظوں میں، الحمدللہ میرے ساتھیوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو یہاں سے جاتا ہے اس کے مزاج میں تبدیلی، اس کے اندر تبدیلی۔ اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، آپ کی قربانی کو، آپ کے یہاں رہنے کو، اور آپ کی نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ چیزیں میں پھر عرض کر رہا ہوں، دیکھو میں نہیں کہتا کہ میں آپ پہ احسان کر رہا ہوں، یہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے مذاکرہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا رہے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے گھر کے فرد جو ہوئے، ہم ایک گھر کے فرد ہیں، تو گھر کا فرد ایک دوسرے کو حال سناتا ہے، مائی سناتی ہے اندر کا گھر کا حال، مرد سناتا ہے باہر کا حال، ہم ایک دوسرے کو حال سنا رہے ہیں، ایک دوسرے کا حال لے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کل سارا میں نے آپ کا حال لیا یا میں نے اپنا سنایا؟ کل آپ کا حال لیا، ہر بندے نے کھڑے ہو کے بتایا، اس نے جی مجھے یہاں کا یہ فائدہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، آج میں نے سنا دیا۔ یہ ہم دوسرے کا حال لے رہے ہیں، ہم دوسرے کو ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، آپ کا بھی سن رہا ہوں، اپنا بھی سنا رہا ہوں۔ میں نے اس لیے جو چٹ دینے والے حضرات ہیں، مجھ سے وظیفہ لینے والے، یہ مسائل اور مشکلات میں الجھے ہوئے، اگر میں نے ایک لفظ صرف اتنا کہا تھا، اگر میری سرپرستی میں، نگرانی میں، یہاں تسبیح خانے میں رہ کر انمول خزانہ نمبر 1 نمبر 2 جتنا زیادہ پڑھ سکیں، مجھ سے پوچھتے کتنا پڑھیں، میں نے کہا جتنا زیادہ، جتنا زیادہ، جتنا زیادہ، یہاں سرپرستی میں رہ کر، جہاں سرپرستی میں رہ کر اگر انمول خزانہ جتنا زیادہ پڑھ سکے، اگر اور کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو بھی اجازت ہے، پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی اگر نہیں چھوڑنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں، پر انمول خزانہ جتنا زیادہ رہ کے پڑھ سکیں، اور اس نگرانی میں، اس چھاؤں میں غیبی نظام چلتا ہے اور برکتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور مسائل انشاءاللہ حل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت کی خیریں، عافیتیں عطا فرمائے، انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی اللہ کے فضل سے۔ آج چودھری زامن داس کی بات کا مزہ آیا ہیں، اور کھانے پینے والی چیزوں کا ہیں؟ ہاں جی جی جی، جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔